سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها سبحان الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. سبحان الله. وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل سبحان الله. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد سبحان الله. وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اس مبارک اور مقدس مہینے جس کا اسم گرامی جمادی الثانی ہے، اس کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان پروقار اور روح پرور پروگرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص سبحان یار اللہ. غار مصطفیٰ، سبحان اللہ. یار مزار مصطفیٰ، سبحان اللہ. مزار شناسہ نبوت، سبحان اللہ. منبع جود و سخا، سبحان اللہ. مرکز مہر و وفا، سبحان اللہ. پیکر صدق و صفا، سبحان اللہ. محور تسلیم و رضا، سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے. سبحان اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ مشہور روایات کے مطابق اس مبارک اور مقدس مہینے کی 22ویں تاریخ کو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی. آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی کارہائے نمایاں سے امت مسلمہ کے افراد کو روشناس کرانے کے لیے ان ایام میں اہل سنت کے معمولات کے مطابق محافل کا انعقاد ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کا ایک جمع غفیر اسٹیج پر تشریف فرما ہے. چونکہ مضمون کی جو نزاکت ہے وہ انتہائی اہم ہے. جو ہستیاں اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، آج کی تقریب کے روح رواں آپ کی اس مسجد کے امام، مدرس اور خطیب حضرت علامہ مولانا امجد حسنین صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور بطور صدر تشریف فرما ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. اور رونق محفل ہیں
محترم المقام حضرت مولانا قاری یحییٰ محمود صاحب ابطاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور تشریف فرما ہیں حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب سہروردی۔ دیگر جو ہستیاں تشریف فرما ہیں ان میں جناب الحاج اعجاز میروی صاحب اور حضرت مولانا علامہ قاسم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عدیل صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ دیگر بھی بہت سے افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تشریف آوری کی وجہ سے ہماری آج کی تقریب کو مزید بابرکت فرمائے۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی، ہم سفر اور دائمی رفیق، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایسا نوازا ہے کہ ان کی 4 پشتوں کو صحابیت کا مرتبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور خاص اللہ کا کرم، خود بھی صحابی، سبحان اللہ آپ کے والدین بھی صحابی، سبحان اللہ آپ کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابیت کا 4 پشتیں بغیر انقطاع کے، بغیر وقفے کے اس عظیم الشان منصب پر فائز ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبیلہ قریش کی ایک مشہور ترین شاخ ہے جس کا اسم گرامی ہے بنو تیم۔ اس کے ایک چشم و چراغ ہے جو قبیلہ بنو تیم قبیلہ قریش کا ہی یہ قبیلہ ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات برملا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء سبحان اللہ یہ سرکار کے خاندان سبحان اللہ سبحان ان اللہ میں سے کسی کو بیگانہ کہنا اللہ طور پر جائز نہیں، اللہ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ 7ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ 8ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ 5ویں پشت پر سرکار سے مل جاتا ہے، سبحان اللہ اور حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب دادا جان کا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے یہ 4 ہستیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیگانی نہیں ہیں، سبحان اللہ آپ ہی کے خاندان کے فرد۔ بے شک جس طرح میں نے عرض کیا صدیق اکبر تیمی قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوی قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی سبحان اللہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، صحیح یہ کہ امت کا امام سبحان اللہ ایک ہوتی ہے امامت جس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے امامت جس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ امامت صغریٰ یہ مسجد کا امام ہے، مجتہدین
وہ بھی امام کہلواتے ہیں، وہ بھی امامت صغرا ہے، بڑا مجتہد ہو، بڑا عالم ہو، امام اعظم، میری مراد حضور امام اعظم خلیفہ بھی نہیں ہے، یہ فقہ میں ایک اور بھی امام اعظم ہوتا ہے جو شہر کا علاقے کا سب سے بڑا مفتی یا عالم ہو، اس کو کہتے ہیں امام اعظم۔ یہ آئمہ مجتہدین جتنے ہوئے یہ سب امامت صغرا کے ہوتے ہیں۔ امامت کبریٰ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام سنبھالتا ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان امامت کبریٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ قبیلہ قریش کا فرد، اللہ اکبر۔ امت محمدیہ خلافت میں کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو، اس وقت مسلمانوں کا جو حکمران ہو سکتا ہے اس کے لیے قریشی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا بندہ ہوگا، راجہ صاحب ہوتے ہیں، ملک صاحب ہوتے ہیں، چودھری صاحب ہوتے ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، وڈائش صاحب ہوتے ہیں، مرزا صاحب ہوتے ہیں، مغل صاحب ہوتے ہیں، سب کو امامت کبریٰ کا سلسلہ قائم ہو تو خاندان قریش کے سامنے اس کو سر جھکانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام جو ہے وہ قریش بھی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات سبحان اللہ۔ کہ انصار مدینہ نے بھی کہا تھا ہم میں بناؤ، تو جن کی آج تقریب ہم منعقد کر رہے ہیں، جن کا عرس ہے، وہ تشریف لائے تھے، سبحان اللہ۔ سب خاموش تھے، آپس میں کچھ معاملات بھی چلتے تھے، تو صدیق اکبر نے آگے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، سبحان اللہ۔ سرکار کی امت کا امام قریشی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ جن بندوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان میں چند محدود لوگ ہیں، جو علماء اس شعبے کے ہیں ان کے مطالعے میں بات ہو سکتی ہے۔ حضرات، جو بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ان میں سے ایک آپ کی فضیلت یہ ہے کہ ان ہستیوں میں سر فہرست ہیں سبحان جو اللہ سب سے پہلے اسلام لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے افراد ہیں۔ آغاز اسلام میں امت محمدیہ میں ان کے بارے میں کچھ اختلاف کی بنیاد پر بعض اوقات مسئلہ آگے بڑھ جاتا ہے، چونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے 4 فرد ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، جن کے بارے میں صحیح فیصلہ ہونا ممکن نہیں رہا ہے۔ ان 4 میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان 4 کے بارے میں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہو سکا، ان 4 میں اول کون؟ بعد میں جنہ کہندے نیڑے کر لیندے۔ حضرات، آپ توجہ فرمائیے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان 4 میں سب سے پہلے جس ہستی نے اختلاف کو ختم کیا اور تطبیق کے سامنے پہلے انہوں نے فرمایا یہ بہت آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جو اسلام لایا ہے وہ حضرت علی ہے، سبحان اللہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لائی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ، سبحان اللہ سب سے پہلے بالغ آزاد مردوں میں اسلام لایا ہے صدیق اکبر، سبحان اللہ اور جو غلام آزاد مرد ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تدریب جس نے دی ہے وہ ہمارا امام ہے، سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 افراد ہیں، اور میں اپنے گمان میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے جو ان 4 سے پہلے اسلام لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام لائی ہے جب سرکار نے کسی کو دعوت دی نہیں، کہا ہی نہیں کہ میں رسول ہوں، آؤ مجھ پہ ایمان لاؤ فلاں پا جاؤ گے، اس وقت اسلام لے آیا ہے وہ۔
سبحان وہ ایسی شخصیت ہے جن کو پھر اپنے اسلام کے اظہار کا موقع ملا. اللہ وہ اکبر. کون ہے؟ حضرت ورقہ بن نوفل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی. سبحان اللہ. جب وہی اتری پہلی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تھے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو. پھر اپنے سرکار کے جو حالات تھے احساس ذمہ داری کی بنیاد پر حدیث میں الفاظ ہے ترجف فوادہ. اس کا ترجمہ بہت مشکل ترین ہو گیا کیونکہ یہ عام ترجمہ کرتے ہوئے بے لگامے ہو جاتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اہل سنت کا جو شعبہ ہے وہ بہت اس میدان میں بڑا نازک ہے. سعدی شرازی کا ایک جملہ ہے، میں اکثر بولتا رہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں نہ ہار جائے مرکب تواں طاقتن، سبحان اللہ جا حاسی پر بایدن داختن. سبحان اللہ. میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کیا بات. کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں جہاں گھوڑے سے نیچے اوپر آنا پڑتا ہے، سبحان اللہ. آگے ڈھیلی چھوڑ دینا پڑتا ہے. ہاں ہاں کیا بات. والے کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، ہاں اپنا بیگانہ ذرا پہچان جا. سبحان اللہ. یہ ہر کسی کو دیکھنے کے لیے نگاہ الگ ہوتی ہے. نبیوں کا دربار ہو پھر عام نہیں بولتے. سبحان اللہ. سعدی شرازی کا ایک جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہر بے شک گما مبر کے خالص شاید کے پہلن خفتہ باشد. سبحان اللہ. گمان نہ کر کے سارے جنگل خالی ہوتے ہیں، ہاں. کسی جنگل میں کوئی شیر یا چیتا بھی سو جاتا ہے. بے شک کیا بات. کیا مطلب ہے اس میدان میں جب نبیوں پہ کلام آئے نا، بہت سوچ سمجھ کے بول، کہیں تیرے اعمال ضائع نہ ہو اور اللہ. تجھے پتہ بھی نہ چلے اس کا کہ کیا ہو گیا. زندگی بھر کی نمازیں ختم ہو جائیں، زندگی بھر کے روزے ختم ہو جائیں، زندگی بھر کے حج اور زکاتیں ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ لفظ ترجف فوادہ، اس کا ترجمہ جہاں سے بھی دیکھو گے نا، امام احمد رضا کا ٹولہ صحیح کر سکتا ہے، سبحان اللہ. دوسروں کے ہم نے ترجمہ بگڑا ہوا دیکھا. اللہ. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری سے توجہ ہے، ایک اور فرمائیں گے ترجف فوادہ کا مطلب ہے کہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے سرکار کا دل دھڑکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے اپنی زوجہ محترمہ سے کہ یہ جو بوجھ مجھ پہ ڈالا گیا ہے، ذرا غور کریں نا، بوجھ جو مجھ پہ ڈالا گیا ہے پوری امت میرے حوالے کر دی. کتنی بڑی امت، 1,24,000 پیغمبر آئے قریب. فرمایا قیامت کے دن سب کی 120 صفحے ہوں گی، میرے تنہا ان کی امت جو ہے اس کی 80 صفحے ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1,24,000 کے دن میں جو لگائے گئے 40، تو تنہا محمد عربی کے دن میں لگائے گئے وہ 80. سبحان اللہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ 40 بھی محمد عربی کے ہی دن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آتی ہے نا بات؟ یہ احساس ذمہ داری کی بنیاد پہ سرکار پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو اس وقت تسلی دی. الفاظ کیا ہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقسم المعدوم سبحان اللہ وتقر الضیف سبحان اللہ وتعین علی نوائب الحق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ محمد عربی کا کلام ہے. سبحان اللہ ہو. سبحان اللہ. کیا بات. یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہماری زبان کو نہیں، لیکن کیا یہ کم ہے کہ یہ معلوم ہو کہ سرکار کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ. کا جو کلام ہوا پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تسلی دی سرکار. کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ یحزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اللہ. وجہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتحمل الکلہ، نداروں کا بوجھ اٹھا لیتے. وتقسم المعدوم، کسی کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کما کے دیتے رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے. وتعین علی نوائب الحق، حق کی
بعد نے پھر ایک اور کا بھی اضافہ کیا کیونکہ میرا تو مضمون یہ نہیں. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ خود تسلی کر دے چکی پہلے, پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے سبحان اللہ. ضرورت نہیں. آج کل جو بعض کتابوں میں لکھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے, یہ نظریہ اہل سنت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کل تو میں دیکھتا ہوں بد عقیدہ بندوں کے مولویوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. میں نے ان کے مولوی سنا وہ نیٹ پہ بڑی تقریریں کرتا رہتا ہے اس میدان میں. وہ کہتے بعض لوگ بندے کہتے 40 سال بعد ہوئے. کہتے یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ نبی ہو پیدائشی نہ ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نبی پیدائشی نبی ہو. سرکار کو کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے کہتی تھی چلو میرے ساتھ. سبحان اللہ. میرا چچا داد بھائی ہے, ان کا نام ہے ورقہ. سبحان اللہ. نوفل. خدیجہ کے والد کا نام ہے خویلد. خدیجہ بنت خویلد. یہ دونوں بھائی ہیں. نوفل اور خویلد دونوں بھائی حقیقی. حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا ہے سرکار سے, اس وقت ورقہ بن نوفل نے خطبہ بھی پڑھا ہے. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کا خطبہ پڑھنے والے ورقہ بن نوفل. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطبہ پڑھا گیا ہے وہ حضور مولا علی شیر خدا کے والد ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعد کے حالات جس طرح آپ کو معلوم ہے اہل سنت سے آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ ورقہ بن نوفل کے پاس میں کہتے ہیں اس وقت وہ نبینے ہو گئے اور بہت ان کو تورات کا حصہ زبانی یاد تھا, انجیل کا حصہ بھی زبانی یاد تھا, پڑھتے رہے تنا بیٹھے. تو جا کے گئی انہوں نے کہا کہ اسما سبحان اللہ. من کلام ابن اخی, اپنے بھتیجے کی بات سن. سبحان اللہ. تو یہاں ہمارے علماء بھی اس پہ بہت تبصرہ کرتے کہ لفظ بھتیجا کیوں کہا. یعنی اہل سنت کے مزاج کا تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بھتیجا ہے ابن اخی کا, اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن. تو شارحین حدیث نے بڑی دیر لگائی ہے. جو شعبہ اس میں پڑھتا ہے اس کو حال معلوم ہوگا, یہ پڑھاتا ہو تیاری کرتا ہے. بڑی دیر لگے تو کیسے بھتیجے ہوئے؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سرکار رشتے میں سرکار کے والد ان کے بھائی لگتے ہیں, ایک جامع سی بات ہے. تو ورقہ بن نوفل نے سرکار سے کہا جو آپ نے دیکھا بیان کریں. کیا دیکھا, کیا ہوا آپ کے ساتھ, کیا سنا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح میں غار میں تھا, فرشت کو چیز آئی ہے, اس نے مجھے آگے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ نے اس میں کوئی سوال جواب نہیں کیا. جب اس نے سنا نا تو کہتے ہیں اچھل پڑا اپنے جہاں بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان. جذبات سے اور ان کے کہتے ہیں واللہ ھذا الذی ھذا ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ و عیسیٰ. اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا اور عیسیٰ پہ اترتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ساتھ پھر کچھ اپنی جو اس کی تشریح ہوئی تھی اس کا اظہار بھی کرتا. کہتا کاش میں زندہ ہوتا, کاش میں جوان ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب تو جوان ہوتا, کب کاش کاش کی بات کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت میں جوان ہوتا, اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کے وطن سے آپ کو نکالے گی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استجاب سے فرماتے ہیں حیرت سے کہتے آپ وہ مخرجی ہے, مجھے نکالیں گے, اللہ. میرے راستے میں تو ان کی آنکھیں بجتی ہیں, میرے ساتھ تو ان کو سکون نصیب ہوتا ہے, کیسے نکالیں؟ اس نے کہا آج تک جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں, جو بھی نبی لایا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, اللہ. اور مجھے خدشہ ہے آپ کے ساتھ بھی ہو. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص انتقال کر گیا ہے. اس وقت تک سرکار نے کھلم کھلا اعلان نہیں کیا. تو یہ 5 افراد, ان میں بالغ آزاد مردوں میں جو اسلام لایا ہے وہ صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ کی فضیلت. اگلی بات, جب صدیق اکبر اسلام لائے انہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کا کام شروع کیا. سبحان اللہ. امت محمدیہ کے 10 افراد ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی میں قطعی جنتی قرار دیا, سبحان اللہ. جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کر.
سبحان 10 افراد جن کو جنت کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ان 10 میں سے کتنے بندے ہیں جو صدیق اکبر کی تبلیغ پر اسلام لائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں کتنا کام کیا ہے آپ نے آغاز. ایک صدیق اکبر خود ہیں, ان کو نکال دو. ایک حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ان کو نکال دو. ایک فاروق اعظم ہیں جو ذرا دیر سے اسلام لائے تھے, سرکار کی دعا کے نتیجے میں ان کو نکال دو. بقیہ جو 7 افراد ہیں عشرہ مبشرہ میں سے, ان کی اسلام لانے کا سبب کچھ اور نہیں, فقط صدیق اکبر کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چوتھے نمبر پر جن کا دعویٰ ہے کہ میں اسلام لایا ہوں, چوتھے نمبر پر وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. چوتھے نمبر پر مردوں میں جس نے اسلام کا دعویٰ کیا, پیکر شرم و حیا, ہائے ہائے سبحان اللہ آئینہ جمال مصطفیٰ, سبحان اللہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات میں ذرا کہہ دوں تھوڑی سی یہاں, سبحان اللہ بسم اللہ. یہ جملہ معترضہ کے طور پر روک کے کہہ دیں. اچھا غور کرو, عثمان غنی کو سارا زمانہ ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین, یہ ذو یہ اسماء ستہ مقبرہ میں سے, ابن اخن فمن حمن حنن ذو, سبحان جیسے یہ توجہ میری طرف, سبحان اللہ سبحان. توجہ میری طرف کریں گے لطف آئے گا. میں ذرا تھوڑی درمیان میں باتیں ایسی کرتا رہتا. یہ نا یہ ذو, اس کا معنی کبھی صاحب ہوتا ہے, اس کا معنی کبھی والا ہوتا ہے. اس کی نسبی حالت الف کے ساتھ آتی ہے, اس کی جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے, اس کی رفعی حالت واو کے ساتھ آتی ہے. سبحان اللہ. کبھی زو پڑھتے, کبھی زا پڑھتے, کبھی زی پڑھتے. یہ اردو دام طور کا جیسے پڑھاتا ہے نا, کہتے ذو الحجہ کہتے ہو, کبھی ذی الحجہ کہتے ہو. جب ماسٹر صاحب سوال کرتے, وہ پوچھتے تھے کیا مطلب ہے یہ, میں نے کہا آپ کا شعبہ ہی نہیں, کیا بتایا. سبحان یہ اللہ. مسجد کی چٹائی پہ پڑھنے والا بندہ ہو ایک لمحے میں حل کر دے. سبحان اللہ. تو چونکہ اس کا شعبہ ہی نہیں, کیا بتائے گا. زوزا یا سالونہ کا ان ذل کرنے, قلنا یا ذل کرنے, یہ یا ہے, یہ نسبی حالت ہے. ان آیا جری حالت ہے. تو یہاں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, ذوالنورین, سبحان اللہ. ایک نور, نوران, 2 نور. یہ رفعی حالت میں الف نون کے ساتھ آتا ہے, نسبی جری حالت میں یا نون کے ساتھ آتا ہے. یہاں پہ چونکہ وہ جری حالت میں واقع ہوتا ہے, اس لیے پڑھتے ہیں یا نون کے ساتھ. نورین کیا مطلب, 2 نور. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 2 نور, سبحان اللہ. ذوالنورین, واہ 2 نوروں والا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب, طارق جمیل صاحب, وہ جو دوسرے انڈیا کے ڈاکٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا, نائک صاحب, بھئی کوئی اور اٹھاؤ, شانلائی ظہیر صاحب. تم تو کہتے ہو بشر نور ہو ہی نہیں سکتا, نبی کو نور نہیں مانتے ہو, عثمان کی باری آئے خود کہتے ہو نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر نور ہو ہی کوئی نہ, ادھر تو کیسے آ گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں سمجھ نہ ہو تو امام احمد رضا کے دروازے میں قلم ہی توڑ کے رکھ دیا. کیا بات. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ, نور کا. سبحان اللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساتھ اسی وجہ میں کہہ گئے, تیری نسل پاک میں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. میں جو بات کر, چوتھے نمبر پر جس نے اسلام کا دعویٰ کیا, میں مسلمان ہوں, آزاد مردوں میں میں آیا, بالغ مردوں میں میں آیا, کون ہے؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. اس نے پوچھا حضور کیسے اسلام لے آئے, اللہ. کوئی وجہ بنی, وہ کسی بات نے آپ کو ادھر لایا ہے؟ توجہ ہے. آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا کوئی بات نہیں, سبحان اللہ. آئے ہائے سبحان اللہ سبحان. کام کس نے بنایا, کہتے صدیق اکبر کی دوستی میرے کام آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کام صدیق اکبر کی دوستی آ گئی ہے, اور
और सिद्दीक़ अकबर के काम मेरे आका मोहम्मद अरबी की दोस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। चौथे नंबर पर जो इस्लाम लाया वो हजरत उस्मान गनी। अल्लाह, इनके इस्लाम का सबब जो बना वो भी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। भी हजरत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत है। क्या बात। अशरा मुबशरा में से 7 बंदे अल्लाह अल्लाह, आपकी दावत पर इस्लाम लाए। सुभान अल्लाह। अगली बात आपकी जो खुसूसी फजीलत है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो सहाबियत है वो एक बात ये जो मैं आप सुनता रहता हूँ आजकल, कहते हैं कि नबी के सहाबा की जो सहाबियत है वो कुरान से साबित नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या बात, सुभान तो अल्लाह। कुरान पाक ये एक नहीं मुतअद्दिद आयात हैं जो सरकार के सहाबा की सहाबियत का बयान मर्तबा बयान करती है, लेकिन सुभान अल्लाह, बतरीके इबारत नस नहीं करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या या बात। इल्तिज़ाम नस के तरीके से करती या दलालत नस के तरीके से करती सुभान अल्लाह, या फिर इशारत नस के तरीके से करती। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी है जिसकी सहाबियत का ऐलान कुरान की इबारत नस से करता है। सुभान अल्लाह। ऐसी नस है जिसकी दलालत भी करती है, हाय, जिसकी दलालत भी करती है। अल्लाह अल्लाह। इसकी बुनियाद पर बाद उलमा ने कहा, सुभान बाद उलमा ने ये बात कही है जो सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करे, हाय हाय। चूंकि वो कुरान मजीद की आयत करीमा के इनकार का मुर्तकिब होता है, इसलिए दायरा इस्लाम से खारिज। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में भी उसका जुमला जो है अभी मैं दोहराऊंगा उसको, ये जुमला है ना ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये जुमला जो है ना कुरान ने हकायतन बयान किया। सुभान। क्या है हाय। ये कलामुल्लाह होता है कलामुल्लाह है, लेकिन ये कहा किसने? हाय। ये सरकार ने कहा गारे है। सुभान अल्लाह। जब वो कहते थे ना जब गार में 2 थे, आह, सानी यसनैन, सुभान अल्लाह, जब गार में 2 थे इज़ हुमा फिल गार, सुभान अल्लाह। उन 2 में से हर कोई 2 में का दूसरा था। हाय, सुभान अल्लाह। किसी का नाम लिए ही नहीं। क्या बात। अबू बकर की जेब से देखो मुस्तफा दूसरा है, हाय हाय हाय। मुस्तफा की जेब से देखो अबू बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर को मर्तबा दिया है। क्या बात। अबू बकर को मुस्तफा से जुदा किया, मुस्तफा को अबू बकर से। हाय, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। सिद्दीक़ अकबर अपने दिल के खदशे का इज़हार करते हैं। आह, क्या बात। अगर उनको पता चल गया कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आ गई, सुभान अल्लाह। वार एकदम दनाते फिर रहे हैं। हम ये नीचे से दरवाजा इसका हिस्सा खुला हुआ है, अगर थोड़ा झुक के देखें हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो सरकार अगर उनको पता चल गया क्या होगा, ये सरकार की जुबान पे अल्फाज आए। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान। इन्नल्लाह माना। माना, अबू बकर गम न कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे साथ। क्या बात। सुभान अल्लाह, से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, हदीस में सही बुखारी में जो अल्फाज आए जिसके मुताले में उधर गौर फरमाएगा, इधर तो फरमाया अल्लाह तहज़न इन्नल्लाह माना इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, जब गार में 2 थे और 2 में से हर कोई दूसरा था। ये कुरान का जुमला है। अब जरा बुखारी से भी पूछूंगा, सुभान अल्लाह, सरकार का कलाम लाया। सुभान अल्लाह। उधर जब सिद्दीक़ अकबर ने सरकार के सामने इज़हार किया ना कि सरकार ये खदशा है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। आहा, क्या बात। अपना नहीं था, हाय हाय अपना होता तो फिर सांप के मुंह में एड़ी क्यों रख देता? हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, अपना होता तो पहले ही सरकार के दरवाजे पे क्यों खड़ा होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोलूं तो सी बात है, वक्त जरा थोड़ा हो तो फिर मेरे जैसा बंदा खोल सकता है। अच्छा, जो बात में बुखारी में आया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया ना अपने दिल के खदशात का इज़हार आहा, कि सरकार पता चल गया क्या होगा। उधर फरमाया 2 थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, जब 2 थे, 2 में से हर कोई 2 में का दूसरा था। तो कुरान है, सुभान अल्लाह। सरकार का फरमान सुनो, हदीस में क्या फरमाया। जब सिद्दीक़ अकबर ने इज़हार किया ना, सरकार बोले गुले कुदस की पत्तियों को हरकत, सुभान अल्लाह। रहमतों के फूल बरसाए सरकार। हाय हाय, क्या बात। ईश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में सुभान अल्लाह। अकबर के ज़ख्म पर मरहम रखा हाय, और क्या
سبحان اللہ کا اللہ صالحہما دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جن کا تیسرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو میں کا دوسرا مصطفیٰ کہتے ہیں تین میں کا تیسرا تین میں کا تیسرا ہے میت کا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے ہمارے علماء نے کہا کافر ہو جائے. ہائے ہائے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے ان میں سے ایک ہی ان ابا بکر یوم اسلم ولہ اربعون الف دینار ما انفقها سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ جس نے اسلام قبول کیا سبحان اللہ 40,000 دینار. اللہ اکبر آپ کو نہیں پتا دینار کیا شے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1400 1440 تو شروع ہوتا نا ہجرت سے. یہ تو اس سے پہلے کی بات ہے, ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اس وقت 40,000 دینار. پچھلے دنوں اس گروپ کے ایک بندے ہیں انہیں تقریر کی تھی, ان کا نام نہیں لیتا غصہ کر جائیں شاید. اس جملے میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام ہیں, انہوں نے اپنے پیر امام زید امام باقر کے بھائی ہیں, کہتے اس زمانے میں انہوں نے 1500 درہم پیش کی. ساتھ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 3 درہموں کی گائے ملتی تھی. اللہ اللہ کیا بات 3 درہموں کی گائے ملتی تھی تو 1500 درہم دیے, اتنا بڑا کارنامہ. اب یہ امام زید کا زمانہ, امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ, قریب 150 سال سے زیادہ بعد بنتا ہے. سبحان اس اللہ وقت 3 درہموں کی گائے ہو, اور درہم دینار میں ایسے ہے جیسے روپے میں پیسہ ہوتا ہے. غور نہیں کیا, درہم دینار کے سامنے ایسے ہے جیسے روپے میں پیسہ ہوتا ہے, یا یوں کہ جیسے پاؤنڈ میں پینی ہوتی. اب اس سے 150 سال پہلے درہم نے 40,000 دینار سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر اسلام قبول کیا, ادھر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا. مصطفیٰ یہ ابو بکر بھی دے گا, اس کا مال بھی جیسے چاہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان یہ بات سنن ابن ماجہ میں آتی, مسند احمد بن حنبل میں آتی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صدیق اکبر کے مال خرچے کرنے کا اظہار کیا نا, اور فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا ہائے ہائے جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال. ہائے ہائے سبحان اللہ جب سرکار نے کھلے بندوں اظہار کیا نا, غور فرمائیے, جب بھی بندہ پیسہ خرچ کرے نا, نیت صحیح ہو تو کھلم کھلا کرے یا چھپا کے کرے کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن سبحان پاک میں فاصلہ کر دیا, کیا بات الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. تھوڑا سا ساتھ بول دیا کرو نا. سبحان اللہ. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سبحان اللہ اعلانیہ کرے چھپا کے کرے, سبحان نیت اللہ صحیح ہو قبول, کیا بات سبحان چھپا اللہ کے کرے نیت صحیح نہ ہو منہ پہ مار دیں. اللہ اکبر اچھا سرکار نے جب اعلان کیا, صحابہ کرام کے جرمٹ میں فرمایا ابو بکر کا مال اتنا فائدہ تھا. حدیث سنو, ابو بکر صحیح سرکار کے قدموں پہ کیسے مٹا ہے, کہتا فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق روتے روتے بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کیا فقال حل انا فمالی الا لک یا رسول اللہ. آقا میرے مال کا ذکر ایسے کیوں کرتے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح. اگر ابو بکر کا مال اور ابو بکر خود آپ پر قربان ہونے کے لیے نہیں تو پھر کیسے. سبحان اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر اس قدر جو ہے چلا ہو چکے. اللہ اللہ یہ آپ کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت, سبحان اللہ جو آپ کے تعارف میں بات کہی جاتی ہے. آپ کا ایک لقب ہے, وہ لقب کیا, عتیق. سبحان اللہ عتیق کا ایک معنی ہوگا دوزخ سے آزاد شدہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد میں کہا کہ صدیق اکبر کا نام ہے. حضرت صدیق اکبر کہتی نہیں، ایک دن سرکار ہمارے گھر میں آئے اور آگے فرمایا تھا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. اس دن سے آپ کہاں پڑ گیا تھی؟